الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. محترم سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق آپ حضرات نے سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورت کے شروع میں لکھا جاتا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے، ہر سورت کا یہ جز نہیں ہے، ہر سورت کا ایک حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابتدا کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کی، تو اعوذ باللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر جو ہے قرآن شروع کریں۔ اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں، درمیانی قرات کر رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دونوں کو پڑھ کر شروع کریں، اور پڑھتے پڑھتے اگر درمیان میں کوئی صورت آ جائے تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ جو ہے اس صورت کو شروع کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے سورۃ النصر پڑھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ پڑھنے کے بعد اب بسم اللہ پڑھ کر آگے کی صورت آپ پڑھیں۔ درمیان میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری نہیں، سنت یہ ہے کہ درمیان میں آپ اگر صورت شروع ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگے جو ہے صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ آ جائے، سورہ توبہ آ جائے تو آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر ہی آپ جو ہے اس سورت کو شروع کر دیں۔ کیوں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ سورہ توبہ ہی کو شروع کر رہے ہیں، ابتدا قرات کی وہاں سے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ سے پہلے نماز کے اندر اعوذ باللہ تعوذ اور بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن تعوذ اور بسملہ تسمیہ یہ دونوں جو ہے آہستہ پڑھنا چاہیے، یہ دونوں جو ہے آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ جو ملاتے ہیں،
سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد نماز کے اندر ضم سورہ جو ملاتے ہیں تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے، لیکن پڑھنا کوئی سنت کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری رکعت میں آپ قرات شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ قرات شروع کر سکتے ہیں دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں۔ پہلی رکعت میں جب آپ قرات شروع کریں گے تو اس وقت آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ضم سورہ ملانا، یہ بسم اللہ پڑھ کر ضم سورہ ملانا سنت نہیں، بسم اللہ پڑھنا، بلکہ آپ ایسے ہی جو ہے ضم سورہ ملا دیں نماز کے اندر۔ الغرض یہ تعوذ اور تسمیہ کے متعلق چند باتیں تھیں، چند مسئلے تھے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو بیک وقت نازل کیا، پوری سورت۔ اس کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ آیتیں جو نازل ہوئیں سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آیتوں کا نزول پہلے ہو چکا تھا۔ سورہ مدثر کی کچھ آیتیں اس کا نزول بھی پہلے ہو چکا تھا، لیکن سورت کے اعتبار سے، مکمل سورت کے اعتبار سے اس کا جو نزول ہوا ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ سب سے پہلی سورت، پوری سورت جو نازل ہوئی یہ سورۃ الفاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ کے متعلق مشہور ہے کہ یہ سورۃ الشفا ہے، شفا کی سورت۔ جو بھی کسی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن یقین کی بات ہے، آج ہمارے ہاں یقین نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، اپنے جسم پر بھی دم کرتے ہیں، کوئی اثر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ورنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کی بات سچی، قرآن سچا، سورۃ الشفا ہے، نام ہی جو ہے شفا ہے، اور جس پر بھی آپ پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائیں گے، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ پہلی جو 3 آیتیں ہیں شروع کی، ان میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی بزرگی ہے، بندہ اپنے خالق و مالک کی بزرگی بیان کرتا ہے، اپنے خالق و مالک کا حمد بیان کرتا ہے۔ 3 آیتوں کے بعد ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر بندے کی طرف سے آدھا جملہ حمد ہے اور آدھا جملہ اللہ سے درخواست ہے، اللہ کی طرف سے دعا ہے۔ اور اس کے بعد آخر کی جو 3 آیتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، یہ جو ہے دعا ہے، بندے کی طرف سے دعا ہے۔ تو پہلے 3 جملے سورہ فاتحہ کے دعا، یہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی بزرگی ہے، بندہ اللہ کی حمد اور اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اور آخر کی 3 آیتوں میں اللہ سے دعا طلب کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلا جملہ سورہ فاتحہ کا، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا معنی اس کے؟ الحمد کے معنی ہے تمام تعریفیں، تمام تعریفیں للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ آپ کسی بھی کوئی چیز آپ کو اچھی لگی تو تعریف اس چیز کی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو بنانے والے کی۔ آپ نے کسی گھر کو دیکھا، تعمیر کو دیکھا، بلڈنگ کو دیکھا، اور وہ تعمیر آپ کو بہت اچھی لگی، پیاری لگی، تو پوچھیں گے کہ بھائی کون سے انجینئر نے بنایا ہے، اس کو کس نے جو ہے پلان دیا ہے، کس نے بنوایا ہے۔ کسی نقش کو دیکھا آپ نے، کسی تصویر کو دیکھا تو پوچھیں گے بھائی اس کا نقاش کون ہے، اس کی تصویر بنانے والا کون ہے۔
تو دنیا میں آپ سمندر کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، آسمان دیکھو بغیر ستون کے، اور نیلا آسمان دیکھیے کہ ایک زمانے سے ایسے ہی ہے، اسے رنگ مارنے کی ضرورت نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اسے بار بار دیکھنے سے آدمی تھکتا نہیں ہے۔ نیلا آسمان بار بار آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، بیزارگی نہیں ہوتی کہ بھئی ابھی تو تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، اب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح بیت اللہ ہے، بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو آسمان، نیلا آسمان، اللہ نے کیسا چھت بنایا بغیر ستون کی، اور اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں، اس کے اندر کوئی پھٹن نہیں۔ اب اسے دیکھ کر غور کر کے پہچانو اللہ کو کہ اس آسمان کو بنانے والا خدا ہے، تعریف اس کی کرو۔ سورج ہے، اس کے اندر کتنی روشنی ہے، اللہ نے ایک سن لائٹ لگا دیا اوپر، سن لائٹ، اجالے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک لائٹ اللہ آن کر دیتے ہیں صبح سے شام تک، اور اس کی روشنی میں ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ کام کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک عربی میں مقولہ ہے، جس گھر کے اندر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں اس گھر کے اندر ڈاکٹر کو آنے کی، حکیم کو آنے کی ضرورت نہیں۔ البیت الذی تدخلہ الشمس لا یدخلہ الطبیب، جس گھر کے اندر سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، اس گھر والے صحت مند ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ روشن دار، ہوادار گھر لیتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی بھی آئے، اس سے صحت ملتی ہے۔ اور سورج کی روشنی سے، سورج کی تپش سے پتہ نہیں کتنی چیزیں اگتی ہیں اور کتنی چیزیں بنتی ہیں، کتنی چیزوں کا حجم بڑھتا ہے، پھل پھلالی ہو، فروٹ ہو، ترکاری ہو، کتنی چیزوں کو اس کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک سن لائٹ بنایا تاکہ دن میں کام کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کون ہے میرے علاوہ جو سورج کو بنائے؟ اگر ہم سورج نہ بناتے، روشنی نہ دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ معمولی ہم بجلی کا، کرنٹ کی بل بنتے بنتے تھک جاتے ہیں، کرنٹ کی بل بنتے بنتے تھک جاتے ہیں، تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں، کتنا بل آ جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کا بل لے لے، سورج کی شعاؤں کی بل لے لے تو پھر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ فری میں دے دیا، سورج کو فری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا۔ سورج باقاعدہ طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے اللہ سے اجازت لیتا ہے، اور پھر غروب ہونے میں اللہ سے اجازت لیتا ہے۔ ہر مرتبہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تو اجازت کے ساتھ طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اور سورج کو دیکھو تو سورج کی عبادت نہیں کرنا، بلکہ سورج بنانے والے خدا کی عبادت کرنا، اور سورج کو دیکھ کر، اس کی شعاؤں کو دیکھ کر اور اس کے نفع کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کو پہچانو، اس کے بنانے والے کی تعریف کرو، اس کی بزرگی بیان کرو۔ چاند ہے اور اس کی وجہ سے چاند کی چاندنی میں پھل کے اندر رس پڑتا ہے، پھل کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے، اور پھولوں کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ تو چاند کو کس نے بنایا؟ چاند میں رک نہیں جانا، بلکہ چاند سے آگے چاند بنانے والے خدا کی بزرگی بیان کرو، تعریف کرو۔ تو الغرض دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ کو بھلی لگتی ہیں، کوئی سین آپ کو اچھی لگتی ہے تو فوراً پہچانو کہ اس کے بنانے والا کون ہے، اور اس کے بنانے والے کی تعریف کرو۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے، جو رب ہے تمام عالموں کا۔ رب کے کیا معنی ہیں؟ رب کے معنی ہیں ہر چیز کے اپنے مصالح کے تحت، اس کے اپنے مصالح کی رعایت کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی تربیت کرنا، اسے آگے بڑھانا۔
رب ہے، رب العالمین، تربیت کرنے والا۔ چھوٹا سا بچہ انسان دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے۔ بطخ کا بچہ، مرغی کا بچہ فوراً وہ آتے ہی دانہ چگنے لگتا ہے، دانہ جو ہے لینے لگتا ہے، اسے کوئی سکھانے والا نہیں ہے، اسے اپنے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے بڑھاتے ہیں، اور انسان کو اپنے انداز سے آگے بڑھاتے ہیں۔ بطخ کا بچہ اور مرغی کا بچہ دونوں کو ایک ساتھ پالو، لیکن بطخ کا بچہ پانی میں تیرتا ہے، مرغی کا بچہ پانی میں نہیں تیرتا۔ اسے تیراکی سکھانے والے کون؟ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالموں کے رب ہیں۔ لکھا ہے ایک روایت کے مطابق 40 عالم ہیں، جیسے دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جانور رہ رہے ہیں، چرند پرند رہ رہے ہیں، اس میں سورج ہے، چاند ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ایک عالم ہے۔ اس طرح فرمایا کہ 40,000 عالم ہیں، ہر عالم میں اسی طرح کا نظام ہے، اسی طرح کی مخلوق بستی ہے۔ جو خلا ہے، خلا خالی جگہ دور تک ہمیں نظر آتی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کو بسائے ہوئے، اور ان مخلوق کے لیے ضروری نہیں کہ کھانے پینے کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں وہی ان کو بھی ضرورت پڑے۔ ہمیں ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ہو سکے اس مخلوق کو نہ پانی کی ضرورت پڑے نہ ہوا کی ضرورت پڑے، ان کے طبائع الگ ہو اور ان کا کھانا پینا الگ ہو، ان کا غذا الگ ہو۔ ایسے 40,000 عالم ہیں۔ ایک روایت میں 80,000 عالم ہیں۔ 80,000 میں جو مخلوق بس رہی ہے، ان تمام مخلوق کے پالنے والے رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سب کو اس کی اپنی غذا دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری غذا کتنی ہے؟ تمہاری غذا کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ میری غذا سالانہ 1 دانہ ہے، سالانہ 1 دانہ میں کھاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو ایک چھوٹے سے ڈبیا میں بند کر دیا اور اس کے اندر 2 دانے ڈال دیے۔ چونٹی نے کہا کہ میرے سالانہ 3 دانے ہیں، 3 دانے کھاتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی ڈبیا لے کر 3 دانے اس کے اندر ڈال دیے اور اسے بند کر دیا، لاک کر دیا۔ پورا 1 سال گزرا۔ اس کے بعد ڈبیا کو کھول کر دیکھا تو 2 دانے تو چونٹی نے کھا لیا، 1 دانہ ابھی باقی تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تو نے تو کہا کہ سال میں 3 دانے میں کھاتی ہوں، تو نے 2 دانے کھائے ہیں، 1 دانہ تو نہیں کھایا، اس 1 دانے کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ میرا خدا مجھے سالانہ 3 دانے کھلاتا ہے، لیکن اس سال تم نے مجھے ڈبیا کے اندر بند کر دیا، ڈبے کے اندر بند کر دیا، میں نے 1 دانہ بچا لیا اگلے سال کے لیے، کیا پتا کہ تم ہمیں دانہ دو گے یا نہیں دو گے۔ میرا خدا، میں آزاد فضا میں رہتی تھی، آزاد زمین میں رہتی تھی، وہاں پر میں کھاتی تھی، لیکن تم نے تو مجھے قید کر دیا، اب قیدی بنا کر مجھے دانہ تو ڈال دیا، اور پتہ نہیں اگلے سال تم دو گے نہیں دو گے، تمہارے متعلق مجھے شک ہے، اس لیے میں نے 2 دانے کھا کے 1 دانہ بچا لیا اگلے سال کے۔ اس چھوٹی سی چونٹی کو کتنا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، رب کائنات پر کتنا یقین ہے کہ میرا رب مجھے کھلانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اس پتھر پر لاٹھی مارو۔ پتھر پر لاٹھی مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس پتھر کے اندر ایک اور پتھر تھا، اس پر لاٹھی کی ضرب لگی تو پھر وہ ٹکڑے ہوا، اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، ایسے 2 3 4 پتھروں کے اندر ایک کیڑا اس کے منہ میں ہرا پتا تھا، اور وہ کیڑا اپنی زبان سے اللہ کی حمد بیان کرتا تھا، پاک ہے وہ ذات
جس نے مجھے ان پتھروں کے اندر بھی، ان تاریکیوں کے اندر بھی بھولا نہیں ہے اور میرا رزق مجھے پہنچاتا ہے۔ رب العالمین تمام عالموں کو پالنے والے، عالم میں جتنی بھی مخلوق ہیں تمام کو اس غذا دینے والے، اس کا رزق دینے والے، اسے صحت دینے والے۔ صحت دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ کوئی پیر مرشد صحت نہیں دیتا، شفا کوئی پیر مرشد نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا دیا رب ہم ہیں، سب آپ محتاج ہیں، ساری مخلوق محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہیں اور تم سب کے سب محتاج ہو۔ پیر بھی محتاج ہے، صحابی بھی محتاج ہے، دنیا کے مخلوقات میں سے ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا یا باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کو میں جو ہے دعوت کرنا چاہتا ہوں، ایک دن کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مخلوق کو میں ایک دن کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ تم سے نہیں ہو سکے گا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ نے اجازت دے دی، ایک وقت کی دعوت کر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جنات پر بھی حکومت کرتے تھے اور ان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، ان کی حکومت چرند پرند پر بھی تھی، وہ چرند پرند کی بولیاں سمجھتے تھے۔ جنات پر ان کی حکومت تھی، جنات کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے مسجد تعمیر فرمائی، مسجد اقصیٰ، اور نگرانی کی باقاعدہ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر، عصا کے ذریعے سے ٹیک لگا کر کھڑے رہتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے جنات کام کرتے تھے، تعمیر کا کام۔ اور اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو قبض کر لیا کہ وہ کھڑے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے عصا سے کھڑے ہیں، اور اسی حال میں ان کی روح قبض ہو گئی اور جنات نے یہ سمجھا کہ حضرت سلیمان ابھی بھی جو ہے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ابھی بھی باحیات، حالانکہ انتقال ہو کر کئی سال ہو گئے۔ اور جب اس عصا کے اندر، جس لاٹھی پر ٹیک لگا کر وہ کھڑے تھے، اس کے اندر دیمک چڑھ گئی اور دیمک کے ذریعے سے وہ لاٹھی ٹوٹی جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام سہارا لیے ہوئے کھڑے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم نیچے پڑا، وہ نیچے گرے۔ تو جنات نے کہا کہ ہمیں تو ایسا لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور ان کے ڈر سے ہم نے جو ہے مشکل کام کیے اور بہت سارے کام جو ہے تعمیری کام کیے۔ اگر پہلے ہی سے معلوم ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ نہیں ہے، ان کی روح قبض ہو گئی، تو ہم یہ مشکل کام نہیں کرتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تمام چیزوں پر، جنات پر، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، ان کی ہوائی جہاز تھی۔ ہماری ہوائی جہاز جس کے اندر 1000، 2000، 3000 بیٹھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائی جہاز میں 5 لاکھ تقریباً لوگ بیٹھتے تھے، اور ان میں پرندے سایہ کیے ہوئے اوپر، جیسے جیسے ہوائی جہاز اوپر اڑتی تو پرندوں کا سایہ رہتا تاکہ سورج کی تپش، اس کی کرنیں، اس کی روشنی نہ پڑے، اور 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کر لیتے۔ غدوہا شہر و رواہا شہر، 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں، گویا 2 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا جاتا تھا، اتنی بڑی ان کی ہوائی جہاز تھی۔ ایک مرتبہ جاتے جاتے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوائی جہاز کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا، تعجب سے سبحان اللہ کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے اتر کر سیدھے اس کے پاس گیا اور کہا تمہارا سبحان اللہ پڑھنا یہ باقی ہے، اس کی جزا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی ہوائی جہاز سے اور اس کی حکومت سے لاکھ درجے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ سب فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارا سبحان اللہ کہنے کا ثواب باقی رہے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد کو بھی اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ دَاوُودُ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان علیہ السلام وارث بنے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔
علمی وارث بنے علم کے اعتبار سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اصرار کے بعد اللہ نے اجازت دے دی۔ اب جنات کے ذریعے سے پکانا شروع کیا، بڑے بڑے دیگ کئی دنوں تک جو ہے بنانا شروع کیا، بڑے بڑے دیگ، ہمارے دیگ نہیں، وہ تو جنات کے بنائے ہوئے دیگ۔ وہ پکاتیاں جو ہے بنگلور کے یا شیواجی نگر کے باورچی جو ہے وانمباڑی کے نہیں، بلکہ باورچی کہاں کے تھے؟ وہ جنات تھے وہ، اور بنانے والے اتنے بڑی شکل والے، اور کئی دنوں تک بنائے، اور ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ تم جو ہے کھانے کو جو ہے خراب نہ کریں، فریجر بنا دیا گیا کھانا جہاں پر تھا اس علاقے کو فریجر بنا دیا گیا۔ ہواؤں پر بھی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب جب کھانا بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، باری تعالیٰ کس مخلوق سے میں شروع کروں؟ آپ کی مخلوق میں سے کس مخلوق سے میں دعوت کو شروع کروں؟ بری مخلوق سے یا بحری مخلوق سے، خشکی مخلوق سے یا پانی والی مخلوق سے؟ اللہ نے فرمایا کہ پانی والی مخلوق سے شروع کرو، مچھلی سے شروع کرو۔ اب مچھلی کو دعوت دی، مچھلی آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت شروع کی، سارا جتنا کھانا پکایا تھا ڈالتے گئے، منہ کھلی رکھی ہے مچھلی، منہ بند کرنے کا نام نہیں، اور اندر جو ہے کھانا ہضم کرنے کا نام نہیں۔ ساری غذائیں جتنے بھی دن بنائے تھے ساری غذائیں ڈال دی گئی، اور منہ اس نے بند کر لیا، اور پھر جو ہے کھانے کے بعد پھر منہ کھلا رکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ارے یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ تو ایک نوالا ہے، آپ نے ایک ہی نوالا کھلایا ہے، اتنے دنوں کا بنایا ہوا کھانا ایک نوالے میں مچھلی نے ہضم کر دیا، اور وہ بھی جنات سے بنایا گیا کھانا۔ اور مچھلی نے کہا کہ اس طرح کے نوالے 3 نوالے میرا خدا روزانہ مجھے کھلاتا ہے، آپ نے تو دعوت ناقص کر دی، آپ نے تو مجھے دعوت کے نام پر بھوکا رکھ دیا، اس طرح کے نوالے مجھے میرا خدا 3 نوالے کھلاتا ہے۔ اب بتائیے، مچھلی کو کھلایا گیا، منو ٹنو بنایا گیا کھانا، اور وہ بھی ایک نوالے میں بس نہیں آیا، اور اس طرح کی مچھلیاں سمندر کے اندر کتنی ہوں گی، اور ان کو کھلانے والے، پلانے والے، تربیت کرنے والے، آگے بڑھانے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، انسانوں کا رب، جنات کا رب، ہواؤں کا رب، چرند کا رب، پرند کا رب۔ ہمیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی جو ہے پریشانی ہو جاتی ہے، علاج کا موقع آ جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرتے ہیں اور صحت ملتی ہے۔ اب بتائیے جانور کتنے ہیں، جنگلوں کے اندر کتنے جانور ہیں، وہ بھی تو بیمار ہوتے ہوں گے، لیکن بیماری کا علاج وہ خود کر لیتے ہیں۔ اللہ اتنی عقل انہیں، اتنی سمجھ عطا فرمائی، اتنا طب تو انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ ان کو بھی پالتے ہیں، ہمیں بھی پالتے ہیں۔ تو الغرض تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اس جملے میں اللہ نے توحید کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے۔ کسے پوچھتے ہو تم؟ کس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہو؟ کس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو؟ کس سے منتیں اور نظریں جو ہے مانگتے ہو؟ آؤ ایک خدا کی طرف جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی مزار کے پاس جا کر، کسی قبر کے پاس جا کر، کسی بزرگ کے پاس جا کر اس سے دعائیں نہیں مانگی جاتی، ان کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے، ان کے سامنے رکوع سجدہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، اس لیے کہ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، بیوی پر شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں عورت کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، چاہے جائے کہ کسی مزار کے پاس جا کر سجدہ کرے اور وہاں جا کر بھیک مانگے۔ اولاد کی بھیک مانگتی ہیں عورتیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، وہ مزاروں کے پاس جا کر اور چادریں چڑھا کر اور منتیں مانگ کر پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتی ہیں۔ یہ سب بدعات ہے، خرافات ہے، اور یہ شرک ہے، اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔
پہلی آیت شرک کو ختم کرنے والی. مانگو اللہ سے، تعریف کرو اس خدا کی. تو یہ آیت الحمدللہ رب العالمین، جب یہ آیت بندہ پڑھتا ہے نماز کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی فخر کے طور پر کہتے ہیں دیکھو جی میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندوں نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا مہربان. الرحمن الرحیم، اللہ کے 99 صفات ہیں. جبار ہے، قہار ہے، مالک ہے، بہت سارے صفات ہیں. اللہ نے ان کو ذکر نہیں کیا، بلکہ رب العالمین کے بعد اللہ نے الرحمن الرحیم، رحمت والی صفت کا تذکرہ کیا کہ اپنی رحمت کے ذریعے سے، اپنے کرم رحم کے ذریعے سے اللہ تمام عالموں کو پال رہے ہیں. ورنہ ہمارے کرتوت، ہمارے کالے کرتوت اور ہمارے گناہ، ہمارے حرکات، ہماری حکم عدولی، اللہ کی نافرمانی، نماز کو چھوڑ دینا، گناہ کا کام کرنا، ان کی وجہ سے تو ہم پلنے کے لائق نہیں ہیں، ہم جینے کے لائق نہیں ہیں. ہمیں تو دفن کر دیا جانا چاہیے. ہمیں تو زندہ زمین کے اندر زندہ زمین کے اندر دبا دینا چاہیے اور ہمارے چہرے مسخ ہو جانا چاہیے. یہ ہمارے اعمال بد کا صلہ ایسے ملنا چاہیے. لیکن چونکہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، نہایت رحم کرنے والے مہربان ہیں، ہمارے گناہوں کے باوجود، ہمارے نماز چھوڑنے کے باوجود، ہمارے قرآن کی تلاوت چھوڑنے کے باوجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کے باوجود اللہ پھر بھی ڈھیل دیتے ہیں، پھر بھی جو ہے ہمیں رزق پہنچاتے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو تمام زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام کو ہلاک کر دیں، فوراً گناہ کی وجہ سے عذاب میں کسی کو مبتلا کر دیں. لیکن ہم یہ نہیں کرتے، موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ توبہ کر لے، تاکہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو پہچانے. یہ موقع دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے الرحمن الرحیم کا تذکرہ فرمایا. تمام عالموں کو جو اللہ پال رہے ہیں وہ صفت رحمت کی وجہ سے، اور اللہ کے غصے پر اللہ کی رحمت غالب ہے. اللہ کے غصے پر اللہ کی رحمت غالب ہے. اور جب اس الرحمن الرحیم کو پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. جب اس آیت کو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فخر کے طور پر کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. دین سے مراد یہاں پر جزا کا دن، یوم الدین جزا کا دن، جزا کے دن کا مالک. یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے لامحدود زندگی، آخرت والی زندگی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر جزا سزا اللہ دیں گے. اس دنیا کے اندر کام کرنا ہے. یہ دارالعمل ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ دارالحقوق ہے. حقوق ادا کرنا ہے. شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، بچے اپنے ماں کے حقوق ادا کرے، ماں اپنے بچوں کے حقوق ادا کرے، استاد اپنے شاگردوں کے حقوق ادا کرے، شاگرد اپنے استاد کے حقوق ادا کرے، بادشاہ اپنے رعایا کے حقوق ادا کرے، رعایا اپنے بادشاہ کے حقوق ادا کرے. یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. اللہ کے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، کام کرو، محنت کرو. اور اس پر انعام کب ملے گا، اس پر جزا کب ملے گی؟ اچھے کاموں پر جزا ہے، برے کاموں پر سزا ہے. اور اللہ کا ایک قید خانہ ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے. برے کام کرنے والوں کو وہاں پر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایک مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے، اسے جنت کہتے ہیں. اور جنت میں جانے والے کو ہمیشہ وہاں کی فرحتیں، وہاں کی شادمانیاں، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے مہیا ہوں. اب دنیا کے اندر چھوڑ دیا گیا جو چاہے کرو.
نماز پڑھو یا نماز چھوڑو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو یا سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر عمل کرو۔ اللہ نے یہاں پر امتحان رکھا ہے، ڈھیل دے دیا ہے، چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتائے ہیں، شکر والا راستہ، کفر والا راستہ۔ شکر والا راستہ یہ جنت میں لے جائے گا، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صلحاء کا راستہ ہے، یہ متقین کا راستہ ہے۔ اور کفر والا راستہ یہ فرعون، حامان، شداد، ابو جہل، ان کا راستہ ہے۔ اس راستے سے جہنم ملے گی اور اس راستے سے جنت ملے گی۔ نماز پڑھنے پر فوراً 1000 کی نوٹ تکیے کے نیچے آپ کو نہیں مل جائے گی دنیا کے اندر۔ نماز چھوڑنے پر فوراً آپ کو ایک ڈنڈا آسمان سے نہیں لگے گا سر پر۔ یہاں نماز پڑھو تو بھی بظاہر اس کا نفع آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور نماز چھوڑ دو تو اس کا نقصان نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اچھے اعمال کرنے پر اللہ جزا دیں گے اور برے اعمال کرنے پر اللہ سزا دیں گے۔ اور وہ دن آئے گا، قیامت کا دن ہے، وہاں پر کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اولاد ماں سے بھاگے گی، ماں اولاد کو دیکھ کر بھاگے گی، دودھ پلانے والی عورت اپنی دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ یوم جزا کا مالک ہے، وہ دن ہے جزا سزا دینے کا، وہاں پر کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔ ابو لہب، اللہ کے نبی جب ابو لہب کو بلاتے تھے ایک اللہ کی طرف، اور اس سے کہتے کہ مرنے کے بعد آخرت ہے، مرنے کے بعد ایک لامحدود زندگی ہے، اس دن کی تیاری کر لو، معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ورنہ وہاں پر سزا ہوگی، عذاب ہوگا۔ تو ابو لہب کہتا تھا کہ میری اولاد بہت زیادہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، اگر فرشتے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو ہم رشوت دے کے ہم چھڑوا لیں گے اور میری اولاد میری ساتھ دے دے گی۔ لیکن حشر کیا ہوا؟ ابو لہب کا حال کیا ہوا؟ ابو لہب کو ایک ایسی بیماری، جیسے آج کل کے زمانے میں سمجھنے میں آسانی ہے کہ جی کرونا، یہ بیماری، اس طرح کی بیماری اسے ایک پھوڑا، ایک دنبل کی شکل میں جسم کے اندر ہو گیا، جس کی وجہ سے کوئی اسے چھو نہیں سکتا، چھونے والے کو بھی بیماری آ جاتی۔ ایسا خوبصورت ابو لہب، لہب کے معنی شعلہ، اس کا چہرہ شعلے کی طرح رہتا تھا، جسم کے اعتبار سے بہت خوبصورت، لیکن اندر رسول اللہ کی دشمنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا جذبہ، دین کی مخالفت، عداوت، دشمنی، یہ سب بھری ہوئی تھی۔ تو حشر کیا ہوا ابو لہب کا؟ تو ابو لہب کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ لوگ اس کے قریب جانا بند کر دیے، گھر والے اسے جو ہے اس کے مرنے کے بعد دور پھینک دیے، اس کے جنازے کو اٹھانے والا کوئی نہیں۔ معمولی جو اجرت دے کر جو مزدور ہوتے ہیں ان کو بلایا گیا، بلا کر جو ہے اسے اٹھا کر جو ہے گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا، جیسے کچرے کو ڈالتے ہیں۔ لوگ اس کے قریب تک جانا پسند نہیں کی، دنیا ہی کے اندر اسے سزا ملی، اور وہ کہتا تھا مرنے کے بعد میں اپنے پیسوں سے بچا لوں گا اپنے آپ کو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اسے نفع نہیں دیا، اس کی کمائی اسے نفع نہیں دی، وہ مر گیا، مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ تو یوم جزا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، وہاں پر کسی کی سفارش نہیں چلتی، وہاں پر کسی کی بادشاہت نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے؟ آج کے دن بادشاہت کس کے لیے؟ بتاؤ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، دنیا کے سلاطین، دنیا کے مغرور متکبر، کہاں ہے وہ؟ کسی کی طرف سے جواب نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج ساری بادشاہت اس اللہ کے لیے ہے جو یکتا ہے اور جو غالب ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ اور دنیا کے اندر چیزوں کے ہم مالک ہیں، بلڈنگ کے ہم مالک ہیں، کار کے ہم مالک ہیں، کھیتیوں کے ہم مالک ہیں، سامان کے ہم مالک ہیں۔ یہ وقتی طور پر، عارضی طور پر اللہ نے ملکیت عطا فرمائی ہے، مرنے کے بعد اس کی ملکیت بھی ختم۔
ابھی ہم نے دیکھا قریب کے چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں مدینہ منورہ کے قبرستان کے اندر ایک جنازے کو تدفین کیا گیا، اس سے پہلے اس مرنے والے شیخ کے لڑکوں کے درمیان مارا ماری ہو رہی ہے قبرستان کے اندر، مدینہ منورہ کے قبرستان کے اندر، وراثت کے معاملے میں، مال کے معاملے میں۔ اتنی گندی چیز ہے جس کو چھوڑ کر جانا ہے، جسے مرنے کے بعد وہ کسی کا نہیں ہوتا، دوسروں کا ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے اتنی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو وقتی طور پر اللہ نے ملکیت عطا فرمائی، گھر کے ہم وقتی طور پر مالک ہیں۔ کل قریب میں ہم ایک مقام پر گئے تھے، ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ فلاں صاحب 2 کروڑ پر ایک فلیٹ کو خریدا، 2 کروڑ تقریباً اس فلیٹ کو سنوارنے میں لگایا، پیر کے دن یا منگل کے دن اس کی افتتاح تھی اپنی اس بلڈنگ کی۔ 2 دن قبل جو ہے اس صاحب کا، جنہوں نے 2 کروڑ پر وہ بلڈنگ خریدا، 2 کروڑ خرچ کیا اس پر، 2 دن پہلے انتقال ہو گئے۔ مکان ایسے ہی باقی ہے، مکین چلا گیا، گھر ایسے ہی باقی ہے، گھر والا انتقال ہو گیا۔ تو دنیا کے اندر وقتی طور پر اللہ نے ہمیں ملکیت عطا فرمائی، اس پر غرور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، مرنے کے بعد تو یہ دوسروں کی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وقتی طور پر ہم نے تمہیں دیا ہے، لیکن قیامت کے دن وہاں پر تمام چیزوں کی ملکیت ہمارے قبضے قدرت میں ہوگی۔ ہم جس کو چاہے جزا دے دے، جس کو چاہے سزا دے دے، جس کو چاہے معاف کر دے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے، یہ ہمارے اختیار میں۔ تو یہ 3 آیتیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان 3 آیتوں میں بندہ اللہ کی حمد اور اللہ کی بزرگی اور اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اور آگے کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں دعا بھی ہے، حمد بھی ہے، اور اس کے بعد کی جو آخر تک کی جو آیتیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، بندہ دعا کرتا ہے۔ تو دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا سورہ فاتحہ کے اندر۔ خوب دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بزرگی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اور جب اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان کریں تو اس کے بعد پھر جو ہے اللہ سے دعائیں کرو۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ فوراً دعا میں لگ جاتے ہیں، فوراً ایسے دعا میں لگتے ہیں کہ جیسے جو ہے آرڈر دیتے ہیں، بھئی یہ دے دو وہ دے دو، جیسے ہوٹل میں جا کر آرڈر دیتے ہیں یا دکان میں جا کر آرڈر دیتے ہیں، ویسے آرڈریں چلتی ہیں ہماری دعا میں۔ آرڈر نہیں ہے، بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر دعائیں کرو۔ آگے کی آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔